السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے مختصر سی نصیحت کر دیجئے، اور نصیحت لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، کہ تم غصہ مت کرو۔ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بہت ہی مختصر معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مختصر سی نصیحت پر اگر آدمی عمل کر لے تو کتنے ہی بے شمار گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں، جتنے گناہ وجود میں آتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو شہوت اور دوسرا غصہ۔ شہوت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں خواہش نفسانی، دل کی خواہش۔ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز کھائے تو یہ کھانے کی شہوت ہے، اور ناجائز طریقے پر اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ بھی شہوت ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے، ڈاکہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دم ہم کو بہت سارا مال مل جائے۔ اسی طریقے سے بدکاری جو کرتے ہیں ان کو ان کی نفسانی خواہش ہی اس کام پر آمادہ کرتی ہے اور ابھارتی ہے۔ الغرض شہوت کی وجہ سے بہت سارے گناہ دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ہی غصہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بے شمار گناہ، ہزاروں گناہ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نصیحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ تم غصہ مت کرو، تاکہ جب آدمی غصہ نہیں کرے گا تو ان سارے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا جو غصے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ہی غصہ رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا دنیا کے اندر نہیں ملے گا جس کے اندر غصے کا مادہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کا جو مادہ انسان کے اندر رکھا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی، اسی وجہ سے اس کے اندر غصے کا مادہ رکھ دیا۔ اگر کسی آدمی کے اندر غصے کا مادہ ہی نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن اس پر حملہ کرے، کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے، تو اس کے نتیجے میں چونکہ غصے کا مادہ ہے ہی نہیں تو غصہ ہی نہیں آئے گا،
اور پھر اپنا بچاؤ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اپنا بچاؤ کر لینا غصے کا جائز استعمال ہے۔ غصے کو استعمال کرتے ہوئے آدمی اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ اسی لیے رکھا ہے کہ آدمی خود اپنا دفاع کرے، اپنے مال کا دفاع کرے، اپنے آل اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اسی طریقے سے رشتہ داروں کا، اقربا کا، ان تمام کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غصے کا مادہ رکھ دیا ہے۔ لیکن غصے کا فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اس کو قابو میں رکھے۔ ایک ہوتا ہے غصہ جو بے قابو ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو انسان کے کنٹرول میں رہے۔ الغرض غصے سے ایسے ایسے گناہ وجود میں آتے ہیں، تکبر، حسد، بغض، عداوت، اور اس کے علاوہ بے شمار گناہ ہیں جو غصے ہی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اب اگر آدمی کا غصے کے اوپر کنٹرول ہے تو پھر وہ سارے گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس سے غیبت نہیں ہوگی، اس سے دوسروں سے دشمنی نہیں ہوگی، اس سے تکبر نہیں ہوگا، اس سے اور جو غصے سے پیدا ہونے والے گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اور اگر آدمی کو مثلاً ایسے آدمی پر غصہ آ گیا اور غصے میں کنٹرول بھی نہیں ہے، غصے کے اوپر اس کو قدرت بھی نہیں ہے، ایسے آدمی پر غصہ آ رہا ہے جو کہ اس کا ماتحت ہے، جس کے اوپر اس کی قدرت چلتی ہے، اور وہ اس کا ماتحت اور چھوٹا ہے، اب اس کے نتیجے میں غصہ چونکہ قابو میں نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہے گا، مارے گا، تکلیف پہنچائے گا، ایذا رسانی کرے گا، اور اسی طریقے سے اس کو گالی دے گا۔ الغرض جتنے بھی طریقے ہوں گے اس کو تکلیف پہنچانے کے وہ سارے اختیار کرے گا، اور یہ سارے کے سارے چیزیں گناہ ہے، اور یہ سارے گناہ غصے کے قابو میں نہ ہونے کے نتیجے کے اندر وجود میں آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایسے آدمی پر غصہ آیا جس کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا، جس کے سامنے یہ آدمی زبان نہیں کھول سکتا، تو اس کے سامنے تو خاموش رہے گا، اپنی زبان کو بند رکھے گا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے چلا جائے، اگر وہ بڑا آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتا ہوا پھرے گا، اس کی غیبتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ الغرض غیبت کرنا بھی گناہ ہے جو کہ غصے کے قابو میں نہ ہونے کے نتیجے کے اندر پیدا ہوا۔ اور اسی طریقے سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے پر، برائی کرنے پر بھی آدمی کا دل نہیں بھرتا، دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ دل کے اندر ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچاؤں، جب موقع ملے گا اس کو ستاؤں گا۔ اس طرح کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی چونکہ اس سے بڑا ہے اور بڑے مرتبے والا ہے، اس تک پہنچ کر کے اس کو تکلیف پہنچانا اس کے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، چنانچہ اپنے کو مجبور محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اسی گھٹن کا نام بغض ہے، اور بغض بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ بھی غصے کے نتیجے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ دل کے اندر چونکہ ارادہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچاؤ، اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو دل ہی دل کے اندر خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کو تکلیف پہنچ گئی، اور اگر کسی وقت میں اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے راحت مل گئی، کہیں سے بہت سارا مال مل گیا، تو اب اس کی اس کامیابی کو دیکھ کر کے جلتا ہے، اپنے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی طریقے سے چھن جائے، اس کا یہ مال و متاع، پیسہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ یہ حسد ہے، اور یہ بھی غصے ہی کے نتیجے کے اندر پیدا ہوا۔ الغرض غصے کے ذریعے سے جو غصہ بے قابو ہوتا ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے بے شمار گناہ دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بتلا دیا تھا کہ گناہوں کے وجود میں آنے کے دو اسباب ہیں، ایک تو ہے شہوت اور ایک ہے غصہ۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ الغرض جو شہوت کے نتیجے کے اندر گناہ وجود میں آتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جائے
اور آدمی ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نام اعمال سے ان گناہوں کو نکال دیتا ہے اور ان سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو گناہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں اکثر گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی ان گناہوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی ان گناہوں کو چھوڑ بھی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ بھی لے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ان لوگوں سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے جن لوگوں کے حق کو ضائع کیا ہے۔ اسی لیے غصے کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اب اگر ہم ان سارے گناہوں کو کرتے رہیں گے تو بتائیے کس کس کے پاس جا کر کے ہم معافی مانگیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر نصیحت کر دی، جس کے اندر بہت گہرے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ الفاظ تو بڑے مختصر ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام ہی باتیں الفاظ کے اعتبار سے بالکل مختصر ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر معنی کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ان سارے گناہوں سے بچانے کے لیے آپ نے نصیحت میں مختصراً فرمایا لا تغضب، کہ تم غصہ مت کرو۔ جب آدمی غصہ ہی نہیں کرے گا تو یہ سارے گناہوں کا وجود ہی نہیں ہوگا، آدمی خود بخود ان گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ وہ نیک مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ آنے والے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو اس کے نام اعمال کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ اس کے نام اعمال کے اندر کیا نیکیاں موجود ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، اس کے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، نہ اس نے زیادہ نفلی نمازیں پڑھی، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے، کوئی عبادت خاص زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف ایک نیکی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی آدمی اس کے اوپر زیادتی کرتا تھا، کوئی ظلم کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتا تھا، اور اگر کوئی مالی حق کسی کے ذمے ہوتا تھا اور وہ آدمی اس سے کہتا کہ ابھی میرے پاس ادا کرنے کے لیے استطاعت نہیں ہے، مجھے کچھ مہلت دے دو، تو یہ آدمی اپنے خدام سے، اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس کے پاس ابھی ادا کرنے کے لیے استطاعت نہیں ہے، ابھی مال موجود نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی یہ نیکی دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ معافی والا معاملہ کیا اور اپنے حق کو اس نے چھوڑ دیا، چنانچہ آج میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے اس نے میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، میں بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف غصے سے بچنے کی نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر غصے سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بتلائی ہے۔ چنانچہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسری تدبیر یہ ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہوا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں اگر غصہ آتا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو لیٹ جائے، اس لیے کہ غصے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہو غصے میں آتا ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ غصے کی جو حقیقت ہے تم اس کے خلاف کام کرو، اس کے الٹا کام کرو، تاکہ تم
تمہارا غصہ تمہارے قدرت کے اندر رہے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، جس کے نتیجے کے اندر مختلف گناہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب غصہ آئے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر غصہ کم نہ ہو تب لیٹ جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور تدبیر غصے کے کم کرنے کی یہ بتلائی گئی ہے کہ پانی پی لینا چاہیے، جس کی وجہ سے آدمی کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بتلایا گیا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں گے تو غصے کی جو آگ ہے وہ ہلکی ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے بہت ساری تدابیر احادیث مبارکہ کے اندر بتلائی گئی ہے۔ کہیں کہیں پر غصہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ باپ کے لیے کبھی تربیت کرنے اپنے بچوں کے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی استاد ہے تو اپنے طلباء پر غصہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی شیخ ہے تو اپنے مریدین پر غصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر جہاں پر غصے کی ضرورت ہو، اعتدال کے ساتھ غصے کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کرنی چاہیے، حد اعتدال سے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر جس فائدے کے حاصل کرنے کے لیے آپ غصہ کر رہے ہیں آپ حد سے بڑھ جائیں گے تو وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے غصہ کرنے کی جہاں پر ضرورت ہو اعتدال کے ساتھ جتنے غصے کی ضرورت ہے بس اتنا ہی غصہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خلافت کے دور میں انہوں نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، وہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے مکان پر دیکھا کہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، اور وہ پرنالہ مسجد میں گرتا ہے۔ جب پانی اس میں سے بہتا ہے تو مسجد میں آنے کی وجہ سے مسجد کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ دیکھ کر کے غصہ آیا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو مسجد کی زمین ہے اور یہ پرنالہ ذاتی چیز ہے، چنانچہ اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑوا دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مکان تشریف لائے، دیکھا کہ پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے، امیر المؤمنین نے اس کو توڑوا دیا ہے، سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر کے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے اس کو کیوں توڑوا دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے بات بتلائی کہ میں نے اس کو اس وجہ سے توڑ دیا تھا کیونکہ مسجد کے اندر تمہارے پرنالے سے پانی آتا ہے، اور یہ مسجد کے احکام کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مخالف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اسی لیے میں نے اس کو توڑوا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کس نے لگایا تھا؟ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خود اجازت لے کر کے اس پرنالے کو لگوایا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس پرنالے کو توڑنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پرنالے کے لگانے کی اجازت دی تھی، اللہ کے نبی کی اجازت کے بعد اب کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے ساتھ چلیے۔ دونوں ساتھ ان کے مکان کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کر کے رکوع کی حالت کے اندر جھک کر کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ میری پیٹھ پر چڑھ کر کے اس پرنالے کو لگا دیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شرم آ گئی کہ یہ امیر المومنین ہے اور میں ان کی پیٹھ پہ کیسے کھڑے ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی اور سے لگوا لوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت دینے کے بعد بھی میں نے اس کو نکلوا دیا، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا، کم سے کم اس کی تلافی یہ ہو سکتی ہے کہ تم میرے پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے اس پرنالے کو اپنی جگہ پر لگوا دو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی پیٹھ پہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اس پرنالے کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ آج بھی آپ مدینے میں جائیں گے تو وہ پرنالہ اسی جگہ پر آپ کو ملے گا، اگرچہ کہ وہاں سے پانی نہیں بہتا، لیکن یادگار کے طور پر چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود وہاں پر اس پرنالے کو لگایا تھا، آج بھی اس کو اسی طریقے سے باقی رکھا گیا۔ الغرض میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرعی حکم کی وجہ سے غصہ آیا تھا، اپنے نفسانی خواہش کی وجہ سے غصہ نہیں آیا تھا۔ اسی لیے
ہم کو بھی چاہیے کہ غصے کا صحیح استعمال کریں۔ غصے کا صحیح مصرف یہ ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کے احکامات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں وہاں پر اپنے غصے کو نافذ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں جہاں پر چھوٹتی ہوئی نظر آئے وہاں پر اپنے غصے کو استعمال کر کے سنتوں کو جاری کرنے کی کوشش کریں۔ غصے کے صحیح استعمال کے مصارف یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا چھوٹ جانا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا چھوٹ جانا، ان جگہوں پر آپ غصے کا استعمال کیجئے، آپ کے غصے کا صحیح استعمال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے کو صحیح طریقے پر اور جہاں استعمال کرنا چاہیے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق دے، حد اعتدال سے آگے نکلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔